بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم مجھنی فی مصیبتی اقلب بغیر منها۔ بسم اللہ۔ تو آپ جائیں گے نہیں، آپ کھائیں گے نہیں، قرآن خوانی کو جائیں گے نہیں۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کتنے دن میں ختم کرنے کے لیے کہا ہے؟ کم از کم 3 نہیں کہا ہے، کم از کم 3 دن لگے۔ جو پڑھائیں سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 میں، آج معراج کی باتیں امپورٹنٹ، ہر لوگ کیا بول رہے ہیں معراج میں، وہ وہاں گئے، یہ ہوا وہ، اصل معراج کیا ہے؟ طریقے پہ چلیں اور چلا دیں۔ جو لائے ہیں، تحفہ دیے ہیں، وہ تحفے کو صحیح طریقے سے ایکسیپٹ کر لیں۔ کیا ہے؟ کیا بول رہی تھی بھی 3 دن سے؟ سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ، ہم نے لکھ دیا ہے جو چھوڑ جا رہے ہیں تم، جو نشانی، جو عمل کر کے بھیج دیے وہ بھی لکھ دیے۔ تم مر جاؤ گے نا، جو دوسروں کو سکھا کے گئے ہو نا وہ بھی لکھ دیے۔ اب فرشتے کو بولتے ہیں اے فرشتے تم دو یہ قرآن ہم جو پڑھ لیے، یہ اللہ اس میرے باپ کو دینا، اے اللہ تو اے فرشتوں دو گلے کی پلیٹ پکڑ لو، نعوذ باللہ من ذالک، پھر پکڑ کے کھینچ لو، لے لو قرآن، پھر بولو یہ میرے باپ کو، یہ دادا کو، میرے سسرے کو، میری اماں کو، میرے بابا کو۔ کہاں سے جی نکالو گے؟ یہ فرشتہ لکھ دیا، لوح محفوظ میں رکھ دیا، اللہ کا آرڈر آ گیا۔ کتنی بڑی بات، کتنی یہ دلیل ہے، یعنی تو پورے تمہارے چپل میرا سر۔ حق ہے قرآن میں؟ تم نے پڑھا ہے یا تمہارے جوتے میرا سر؟ سب خاموش ہے، یعنی تمہارے جوتے میرا سر بول رہی نا، جواب نہیں دے رہی نا۔ یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ تو جوتے میرے سر پہ ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ سمجھ میں آ گیا؟ کھل کے کیوں بتاتی ہوں؟ دعویٰ کرو، دعویٰ کرو، کوئی کچھ نہیں بتا سکتا، دعویٰ کرو۔ سب ایک ہی فرقہ ہیں، پورے ایک ہی ہیں، ہم جدا نہیں ہیں، ہم ایک ہی ہیں، ہم پورے ایک ہی ہیں، قرآن و حدیث ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات یہ ہے کہہ دیے، آپ نے حیات یہ کہے کہ 5 کے بعد میں نے میری امت کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کرے کہ یہ تمہاری امت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تو 5 وقت کی نماز جو پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو 4 وقت کی جو نماز پڑھتا ہے وہ کافر ہے۔ 4 وقت کی جو نماز پڑھتا ہے وہ کفر کر رہا ہے، 5 وقت کی جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے۔ اوکے؟ مومن ولا کافر بس صلاح، مومن ولا کافر بس صلاح، پھر دوبارہ کرو، مومن ولا کافر بس صلاح۔ مومن اور کافر کے اور حکم اللہ تعالیٰ کا 5 تو 5، 6 نہیں، 505، 4 ٹائم کی نہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ جو آرڈر ہے آرڈر پہ رہنا، اور کچھ بھی نہیں۔ ہو گیا؟ اور کیا دیا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خزانے سے نکال کر، اپنی جنت سے نکال کر آپ نے سورہ بقرہ کی۔ میں نے نیت کی تھی یہ 2 گلدستے بناتے وقت میں بھول جاتی ہوں تاکہ میں موت تک یاد رہوں، یہ سورہ بقرہ مجھے مرنے سے پہلے پورا یاد رہے، یہ آل عمران مجھے پورا یاد رہے، مرنے کے بعد 2 گلدستے دے اللہ، ایک ادھر رکھتی ہوں ادھر رکھتی ہوں، روز دعا مانگتی ہوں۔ اللہ بھول جاتے ہیں نا ہم لوگ یہ چیزوں کو، دماغ میں کچھ، اللہ تو عطا کر، گلدستہ عطا کر اللہ، 2 گلدستے عطا کر اللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سورہ بقر، اب میں نے کہا مجھے بہت تنگ کر رہا ہے اللہ، تو آزما رہا ہے نا، میں تجھے پسند، اللہ تیری آزمائش پہ میں آنا چاہتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں۔ وہ بہن آ گئی آج میری ماشاءاللہ فیروزہ، کیا کہا تھا ایک بار، میں بہت صبر کرتی ہوں بجے، میں کتنا ہوں دے اللہ تعالیٰ کرے میں کرتی ہوں، وہ آزمائے وہ آزمائے وہ آزمائے، بولے ابھی کرو گے بیٹے، اور بولو اللہ تعالیٰ میرے میں طاقت نہیں ہے، وہ دن ہے ہٹا دیے اس سے وہ۔ ہاں باجی یہی ڈیلی پہ باتیں ہوتی تھی، یاد ہے؟ گواہ ہو، اقرار ہے،
اس کے بعد ہٹ گئے. ہمیں مصیبت آنے کے بعد آپ ایسے نہیں بولنا اللہ تو ہم سنبھال لیتے ہیں, ہم شکر کرتے ہیں, تو جنت دے دے, نہیں بولنا اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے. اوکے, کیا کہنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور کیا لائے جو کم لوگوں کو معلوم ہے, اور کیا لائے, سارا نازل ہوا ہے, پورا قرآن نازل ہوا ہے, صرف یہ 2 آیتیں قرآن کے شب معراج سے لائی گئی ہیں. میں ہی بول دیتی ہوں, چلو نہیں بھائی, وہی تو امن رسولوں کے آخری کے 2 آیتیں بتا رہی ہوں. چلو میں بتا دیتی ہوں, انشاءاللہ امید کرتی ہوں اگر میں زندہ رہی آئندہ سال تو آپ لوگ مجھے بولیں گے. اگر آپ شرک نہیں کرو گے, پنجے نہیں اٹھاؤ گے, درگاہوں کو نہیں جاؤ گے, عاملوں کے پاس نہیں جاؤ گے, حضرتوں کے پاس نہیں جاؤ گے, قرآن خوانیاں نہیں کرو گے, آیت کریمہ نہیں کرو گے, یہ ساری چیزیں نہیں کرو گے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ, کبیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتا. تو شرک نہ کر, تو شرک نہ کر. اور ایک بات ہے, اللہ تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اگر تو نے نیت کی نیکی کرنے کی, نیت کر لی, میں نیت کری ہوں میری موت سے پہلے پورا, اگر اوپر تک کئی مالے ہو, پورے مالے میں مسجد ہو, ایک میں حفظ ہو, ایک میں تجوید ہو, ایک میں رتیل ہو, ایک میں تفسیر ہو, اللہ, ایک میں کھانا ہو, ایک میں تیمہ داری ہو, ایک میں ایک صلح ہو, ایک میں نکاح ہو, ایک میں جنازے ہو, یہ پورا میں نے خواب دیکھا ہے. اوقات نہیں ہے, اوقات نہیں ہے میری, یہ پورے مالے میں نے سوچا ہے, میرے دل سے سوچا ہے میں نے. ایسا ہو کہ میں مر جاؤں, چلی جاؤں, تو اللہ تم مجھ سے راضی ہو جائے قیامت تک, فلاں فلاں فلاں, میں مٹوں تیرے لیے, تو مجھے بقا کر دے. یہی میں کہتی ہوں, میں بکوں تیرے لیے, مجھے تو انمول کر دے. میں تیری راہوں میں آتی ہوں, تو راہیں کھول دے. میں چل کے آتی ہوں, تو دوڑ کے آ جا. میں ہاتھ کھولتی ہوں, تو باہیں کھول دے. تو میرے کان بن جا, گندا نہ سنوں, تو میرا ہاتھ بن جا, کچھ برا نہ کروں, تو میرے قدم بن جا, میں قدم برائی پہ نہ چلوں. یہ معراج ہوگی ہماری, یہ معراج ہوگی. اپنے رب کو پہچانیں, محبت کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں, نماز کو کسی صورت میں بچوں کو نہ چھوڑیں, لکڑی اٹھائیں کھانا نہ ڈالیں, کوئی ان کو خوشیاں نہ دیں, اپنے رب کو خوش کریں, اللہ تمہیں خوش کرے گا. ایک نسل بینک بیلنس چھوڑ کے چلے جاؤ. میں کھڑی رہتی ہوں, کتنی بھی رات قرآن پڑھو بیٹے, قرآن, ماما سو جاؤ نا, ماما تمہیں کیسے ایسے کٹ جاتی نا, ماما پڑھو تم, میں سو, میں مری تو خبر پہ پڑھو گے, فائدہ نہیں. مما مما پکارتے رہو, آواز نہیں دوں گی. اب اٹھو تم پڑھو, میں تو سوؤں گی. میں کروڑ عورتوں کو بھی پڑھاؤں گی, جنازے کی نماز تو پڑھے گا, میری جنازے کی نماز میں تو دعا کرے گا. تو اٹھ, تو پڑھ, میرا جنازہ تو پڑھنا ہے نا, ہے نا جنازہ. نہیں چھوڑ, نہیں تو وہ بھی کوئی مومن پڑھ لے گا, نہیں آ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. کرو کچھ حکمت, ایک بچے کو تیار کر کے جاؤ. اسٹوڈنٹوں کو کرو, مگر بچوں کو چھوڑو نہیں. اپنی نسل کو کبھی نہیں چھوڑنا اپنی, کیونکہ وقی انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے, اور اہلیکم نارا, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ, پھر سب کو بچاؤ. چلو میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں, پھر واپس وہاں سے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھتے ہیں, دوزخ کو دیکھتے ہیں. دوزخ میں عورتیں بھری ہوئی تھی, سارے مرد یہی بولتے ہیں کہ عورتیں بھری ہوئی ہیں, ہمیں تانے مارتے ہیں. تو یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں نے نکال کے لائی, آپ کو بول چکی ہوں کہ جنت میں ایک مرد کو 2 بیویاں دیں گے. تم کہتے ہو ہم جنت میں, دوزخ میں بھرے ہوئے ہیں, ہم جنت میں بھی بھرے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کرو ہم جنتی ہوں. جو مرد جو دنیا میں جتنا بھی کر رہے ہیں ان کو تحفہ دیا جائے گا, ایک عورت دیا جائے گا. ہم عورت جتنے بھی نیکیاں کریں گے دیا جائے گا, تو تحفہ ایک مرد شوہر دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کا دیدار دیا جائے گا. عظیم وہی جنتی کی چیز ہے کہ اللہ کا دیدار ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ باتیں ہو گئی. نیکی کی آپ سوچیں گے تو آپ کو 1 نیکی لکھ دی جائے گی. کتنی لکھے گی؟ 1. اگر کر دیں گے نیکی تو
10 लिख दी जाएगी। अगर गुनाह मैंने करने का सोचा, नहीं नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, किसी औरत ने सोचा ये घर को कुछ डिस्को का बनाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी यहाँ पे, अल्लाह अकबर, मुस्कुराओ, सदका दो, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्को चलाऊंगी, पब चलाऊंगी, क्लब चलाऊंगी, वो चलाऊंगी, किसी औरत ने सोचा, अगर उससे सोच लिया, अल्लाह क्या करेंगे उसको? ये गुनाह भी नहीं लिखते जी। ऐसा गफूर रहीम है जी, ये ऐसा गफूर रहीम है। यही मेराज है जी, यही शबे मेराज का तोहफा है जी। बुराई सोच भी लिया बंदा, अल्लाह ये गुनाह नहीं लिखता। अगर वो कर डाला, अगर वो कर डाली, कर डाला, एक ही गुनाह लिखता है रब्बुल आलमीन। कितना बड़ा गफूर रहीम है। ये गुनाह नेकी सोचो, एक नेकी, अब मैं मस्जिद का दिल में सोच के रोज दुआ करती हूँ, रोज लिखते जाते हैं अल्लाह ताला। आप नाम के लिए नहीं सोचना है, सोचो तो लिख डालते जी, सोच लेंगे जी, ऐसा नहीं जी। जी डाइटिंग करना जी, पेट अंदर जाना जी, जरा फिगर आना जी, रोजे रह जाएंगे जी, वो नहीं जी, मैं तेरे लिए भूखी हूँ, तेरे लिए प्यासी हूँ, वहाँ पे अच्छी अच्छी खुशबू आती है, नहीं खाऊंगी, सामने पड़ा है नहीं खाऊंगी, कोई देख नहीं रहा है नहीं खाऊंगी, तू नहीं खाता अल्लाह मैं भी नहीं खाती, तुझे पसंद है मेरा भूखा रहना, मैं तेरे लिए भूखी रहती हूँ, तेरे लिए प्यासी रहती हूँ, ठीक है। फिर मैं जरा जल्दी करी हूँ, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं ना, जरा जल्दी करती हूँ, बिस्मिल्लाह। ठीक है, यहाँ पे आपने जन्नत में गए तो देखे खूर को बैठे हुए देखते हैं और झांक के देखते हैं और वापस आ जाते हैं, आके कहते हैं उमर मैंने जन्नत देखी थी, वो तुम्हारे लिए जन्नत अल्लाह ने बना के रखा हो। ओके, कितनी ईमानदारी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उनकी जन्नत के अंदर उनकी हूर को तक नहीं देखना चाहते है। हम में जाते जाते घर में क्या हो रहा है, वो घर में ये हराम है। अल्लाह ताला ने कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों को फोड़ दो बोला है। कभी मेरी नज़र किसी के घर के ऊपर चली गई तो बोलती ला मेरी आंखों को नहीं फोड़ो, गलती होगी दोबारा नहीं देखती मैं, फिर वापस आ जाती। कभी कोई घर अच्छा रहता है, झाड़ा 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 रहते ना, मुझे अच्छा लगता है, तो कभी गौर से ज़रा देख लेती, अच्छे है ना अल्लाह ताला, अब नहीं कर रही हूँ मैं। क्योंकि कोई आदमी शर्ट के बगैर खड़ा होगा, एग्जाम्पल, इस्लाम कितना पाक है, दो कोई शर्ट के बगैर खड़ा होगा, कोई लुंगी पहन के खड़ा होगा, कोई ऐसे ही खड़ा होगा, तो हम देखेंगे गुनाह होगा। एक औरत वैसे खड़ी होगी दुपट्टे के बगैर, पेट दिख रहा होगा, पीठ दिख रही है, कुछ दिख रहा होगा, मर्द और औरत में दोनों में हया बेहयाई दोनों में है, ठीक है। इस वजह से मना किया गया गैरों के घरों पे झांका ना गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को सीने से टांग कर जहन्नुम में लटकाया गया था। अब दुपट्टा कैसा पहनती, साड़ी कैसा बनते थे, हमें ऐसे पूरा यूं लेकर शेप लेकर बांधते थे, है ना, पूरा प्लीट गैदरिंग आता था, सब हमने सबसे हो चुका है। अब नहीं करो, अब नहीं करो। दुपट्टा बुरखे की चादर सामने लंबी रहे, पीछे छोटी रहे, पीछे नहीं है सामने है ये सामान, ठीक है, हाँ जी, पीछे नहीं है सीना, सामने है सीना, सामने छुपाए, ठीक है। अब मैं आगे और बढ़ जाती हूँ। वहाँ पे आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे रंग बिरंग के तितलियों को आपने देखा है, वो क्या था नहीं मालूम है, अल्लाह को मालूम है। कई चीज़ें जो मैं नहीं उठाऊंगी, मैं वापस आ जाती है, ऐसा शौक़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दिल करेगा अब हम मर जाएं। ओके, अल्लाह ताला और लंबी ज़िंदगी दें ताकि ईमान फैलाएं, दीन तक। अब खुश हूँ मैं कि लोगों को समझ में आ रही है, हाँ ये औरत कुरान हदीस से बोल रही है, सही बोल रही है, गलत नहीं है, हम कहीं गलत हैं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का एहसान है। वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, यहाँ पे आ जाती हूँ। ओके, आप लेकर आए, अल्लाह से मुलाकात करें, फिर आप लेकर आए, आने के तब आपने आसमान की तरफ आपने देखा था, शयातीन मंडला रहे थे। अब ये सब बातें नहीं करूँगी, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, ठीक है। आसमानों से आते आते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था किसी के ऊँट गुम हो गए थे, किसी के ऊँट गुम हो गए थे, ढूंढ रहे थे, तो आपने वो उनको सलाम करते हैं, आसमान से ऊपर से आते आते सलाम करते हैं, किसको, जो ढूंढ रहे थे, मदीने मुनव्वरा में ऊँट गुम हो गया था, उन्होंने कहा ये तो मोहम्मद की आवाज़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दलील दलील, ये मोहम्मद की आवाज़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये दलील, ठीक है। तो आपकी आवाज़ थी, तो आते हैं, आकर सुबह में बैठे थे परेशान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसको बोलूँ, कौन सुनेगा मेरी, कौन मानेगा मेरी, बैठे रहते हैं। तो अबू जहल, हजरत आज की क्या ताज़ा खबर, अल्फाज मुझे बड़े चुपते हैं दिल को, हजरत मुझे क्या बोलते मालूम, क्या उस्तादीमा, क्या ठीक, क्या वहाँ भी ठीक, टेररिस्ट ठीक, ठीक है भाई, सब सब बोलो और बोलो और बोलो, तुम्हारे नहीं क्या और दे दे हमें अल्लाह ताला, और तुम्हारे नहीं क्या बोले, जरा बड़ा हो ना, जरा बड़ा हो ना, ताकि तुम जो है पोच लें तुम्हारे से,
الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آ کے کہتے ہیں اچھا بول رہے تھے آسمان پہ. رکو 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 رکو, نہیں بولو, کچھ نہیں بولو, میں اور لوگوں کو لے کے آتا ہوں, سب کو لے کے آتا ہوں, تب تم بتانا. اب نہیں بتانا مجھے. وہ کیا بولے, وہ کیا سمجھا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر جائیں گے. لے کے آئے, سب کو لائے, سب کو بٹھائے, سب بولے ہاں میں ایسا گیا تھا, ایسا مسجد اقصیٰ کو گیا تھا. مسجد اقصیٰ کو 2 مہینے کا سفر ہوتا ہے, تم یہاں پلک مارے تک جیسے آ کے ہو نہیں سکتا. بتاؤ وہاں کیا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیکھا نہیں ہے. یہ عاشق ہیں اللہ کے. عاشق بولنا, معشوق بولنا, کیا بولنا, میں نے سکھائی تھی لاسٹ ٹائم پہ. عشق 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 جو ہے گندی محبت ہے. محب محب محبت, حبک. الفاظ میں ہم غلطیاں کر رہے ہیں. اب میں بولتی ہوں فار ایگزامپل, برا نہیں ماننا بھی, میں نہیں لاتی یہاں پہ اپنے آپ کو. کوئی عورت کہے گی اس کا کوئی عاشق ہے. واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ ایک عورت کو کوئی بولیں گے وہ عورت کا عاشق ہے, وہ مرد کی عاشقہ ہے, معشوق ہے. کیا مطلب ہے؟ گندی محبت ہے نا. اللہ سے نبی سے ایسی باتیں نہیں کرتے ہم. محب رسول اللہ, محب اللہ, اللہم انی اسألک حبک, حبک من یحبک, حبک من یقربنی الی یحبک. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں پہ میں پھر آگے بڑھ جاتی ہوں. اس نے کہا سب کو لے کے آیا, تو آپ اللہ کی محبت میں تھے, دیکھا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے پورے مسجد اقصیٰ کو لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ دیکھ دیکھ کے بتاتے ہیں وہاں پہ وہ ہے, وہ پوچھتے ہیں, وہ دیکھ کے بتاتے ہیں وہاں وہ ہے. یہ رب اللہ, کیونکہ سلیمان نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ تخت اٹھا کے لے کے آ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نقشہ نہیں رکھ سکتا, اللہ تعالیٰ نقشہ نہیں رکھ سکتا. تو پورا بیان کرتے ہیں. سب ہونے کے بعد ہاں چلو اب ان کو کٹائیں گے 2 جنوں کو. کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, نبی کو کٹا دیں گے. پھر کہتے ہیں تمہارے دوست دیکھو جھوٹ بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ آسمان پہ جا کے اتنی سی بات کہا انہوں نے, اتنی سی بات. یہ تو چھوٹی بات ہے. ویسے تو آسمان پہ فرشتے آتے رہتے جاتے رہتے, ان کے پاس آتے رہتے اور جاتے رہتے, پل پل میں آتے رہتے ہیں جاتے. یہ کون سی بڑی بات ہے, نبی جا کے آ گئے. صدیق وہاں پہ لقب ہوا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا, ٹاپک یہاں پہ واپس آ جاتی ہوں میں. اوکے, پوچھا صحابہ نے ہمارے لیے کیا لے کر آئے. تم مجھے پوچھو گے اگر میں جاؤں گی اللہ کے گھر, باجی ہمارے لیے کیا دعا کر کے آئے, یا پوچھو گے کیا کھجور لائے, کیا جانی ماز لائے, یا کیا لائے پوچھو گے. ہم پوچھتے ہیں ہم کیا دعا لے کر آئے, ہمارے لیے کیا دعا کر کے آئے. تو پوچھا گیا کیا لائے صحابہ, تو اللہ کے نبی نے کہا تمہاری معراج, تمہاری نماز. میں معراج ہو کے آیا, تمہارے لیے معراج لے کر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج لے کے آئے, نماز لے کے آئے. انسان کو اگر معراج چاہیے, معراج چاہیے, اگر 5 وقت کی نماز صحیح کرے گا, اچھی اطمینان سے عبادت کرے گا. سورہ فجر میں کل پڑھا کر ہوں, یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نیک روح, اے اطمینان والی روح, آجا, نیک بندوں کے ساتھ رہ جا اور داخل ہو جا جنت کے اندر. رب العالمین پکاریں گے, جنت سے عطر آئے گا, جنت سے کفن آئے گا اطمینان والی روح کو. جو نماز 5 وقت کی فرائض جو معراج لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 7 آسمان کے اوپر عرش کے پاس ہے, جو لے کر آئے, وہ نماز جو پڑھتا رہے گا, اس کے طریقے پہ چلتا رہے گا, اللہ کے سیدھے راستے پہ چلتا رہے گا, مرنے کے بعد اس کی روح کو پہلے آسمان کی سیر کرائی جائے گی, اس دوسرے آسمان کی سیر کرائی جائے گی, تیسرے آسمان, چوتھے آسمان, 5ویں آسمان, 6ویں آسمان, 7ویں آسمان تک اللہ تعالیٰ کے سامنے نیک روح کو لے جا کر کھڑایا جائے گا. یہ معراج مرنے کے بعد ہماری روح کو دیا جائے گا, امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا, کسی اور امت کو نہیں. ہے نا, نہیں چاہیے آپ کو معراج پہ جانا؟ نہیں جاؤ گی, روح لے, ہماری روح, جسم جائے گا, جسم. کیا میرے نبی کی روح گئی تھی, جسم نہیں گیا تھا؟
نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی گئی تھی، جسم بھی گیا تھا. ہمارا جسم زمین پہ رہے گا اور ہماری روح آسمان پہ جائے گی. اگر ہم آسمان والے کی بات مانیں گے، زمین والوں پہ رحم کریں گے، ایک دوسرے کو تڑائیں گے، لڑائیں گے، جدا کرائیں گے، ریاکاری کرائیں گے. ریاکاری میری کوئی بہن نہیں کرے گی، نہ گھر کی ریاکاری کرے گی، نہ خوبصورتی کی کرے گی، نہ مال کی کرے گی. میں بھی کرتی تھی، دولت کی کرے گی، نہ علم کی کرے گی. کسی کی بھی ریاکاری چھوڑ دو، میں بھی چھوڑ دی، آپ بھی چھوڑ دو، ساری ریاکاریاں چھوڑ دو، تب جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کریں گے. ریاکاری اللہ کو پسند ہے، تکبر اللہ کا ہے، چادر ریاکاری اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر ہم یوں بول کے ریاکاری کریں گے تو تم نے چادر چھین لی اللہ تعالیٰ کی. مطلب بولے میں رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. ریاکاری کا مطلب میں رب ہوں. فار ایگزامپل، ایک عورت کوئی ہے، کوئی مرد، دونوں کا رکھتی ہوں، بعد میں مرد اور عورت لڑیں گے، باجی کیا بولتی، کبھی مرد کا ہی بولتی، کبھی عورت کا ہی بولتی. نہیں، ویسا نہیں ہے اسلام. یا ایھا الناس، اے لوگوں کے بارے میں کہتی ہیں. کوئی بھی لوگ، اگر مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو یہاں پہ، اگر یہ زندگی بھر تکبر کریں گے، آئی ایم این ویری بیوٹیفل لیڈی، آئی ایم این ویری ہینڈسم گائی، میں بہت خوبصورت ہوں، میں علم وہ جانتا ہوں، میں فلانے باپ کی بیٹی ہوں، میں فلانے باپ، میں کرتی تھی، آپ بھی کرتے تھے، ہم پوروں میں تھا، اللہ معاف کر دے. یہ ہمارے عیوب کو ہم نکال رہے ہیں. یہ سب میں تھا، ہر ایک میں ہے، مگر ہم ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ چھوڑ رہے ہیں، یہ چیز کو چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ. ہاں، حق ہے، حق لو، تمہارا حق ہے، حق لو. حق لینا منع نہیں، ظلم سہنا بھی گناہ ہے. ظلم کرنا تو دور کی بات، سہنا بھی گناہ ہے، سہنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے، نماز طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز ادا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الانبیاء بنا کر مکۃ المکرمہ میں آپ کو نماز سکھائی گئی. جبریل امین کو بھیجا گیا، شدید الخوا، آپ کو استاد بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نماز پڑھنے اتنا رو رہے ہو. اب عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر استلام کرتے ہیں. نماز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا ہے. رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، جھکنے کے بعد پھر کہے میں تیرے حاضر ہوں. جانے سے پہلے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جا رہا ہوں رکوع میں. اللہ ہینڈس اپ. پولیس والا گن اوپر اٹھا لیا، ملٹری والا گن اٹھا دیا. لوگوں سے دیکھتے ہو، خود کرتے ہو تو فرقے بناتے ہو. صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے. میں خود نہیں مانتی تھی، میں خود نفرت کرتی تھی حدیث سے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ مجھے کلمہ نصیب کرے، اللہ مجھے کلمہ نصیب کرے، دنیا میں، خبر میں، موت کے ٹائم ہمیشہ ہم سب کو کلمہ نصیب کرے، کلمے کے اوپر زندگی کرائیں. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ قبلہ رخ اپنے انگلیوں کو کرو، وہ لڑائی کرتے ہیں. انگلی تشدد کی حرکت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ کرتے ہیں. جبریل امی سارے فرشتوں کے سردار آ کر، سارے نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے. وہی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے، اونٹنی کے پیٹ میں کا بچے دانی سے نکال کر پورا گوبر، انتڑیا، خون سب لا کر، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونڈیل دیا گیا اوپر. ایسی وہ جڑی لے کر آئے اونٹ کی پکڑ کے ظالموں نے. اللہ ان کے ہاتھوں کو تو تباہ کر دے، اللہ ان کے ہاتھوں کو تباہ کر دے، ان کے نسلوں میں ایمان عطا کر دے. کہ میرے نبی کی ادا ہے دعا کا. پھر انڈیل دیا گیا، میرے نبی دب گئے سجدے میں. معراج کی بات کرتے ہو، معراج النبی کی بات کرتے ہو، معراج ہے کیا؟ میرے نبی دب گئے گوبر میں، خون میں، وہ بدبو میں. اختر پہ انتر انڈیل لیتے، کوئی بدبو آ گئی تو نہیں رہتا، تکلیف ہو جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے. کیسے سانسوں کو پکڑ کے انہوں نے سجدہ کیا. کوئی دوڑ کے گئے، جا کے کہا اے فاطمہ جلدی آؤ، تمہارے ابو کیسے نہیں کر دیے. دوڑ کے آ کے ہاتھوں سے پورا صاف کرتی ہے. آج وہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. فلانی فرقے کی نماز ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. بسم اللہ. کون روزے ہیں تقسیم کر دو، پھر ایک خطرہ ڈال دو، بیٹھ جاؤ. جو روزے ہیں خطرے تقسیم.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوبر کیا کیوں ہم نے نبی کی بات ہوتی ہوئی کیوں ہم نے قطرہ ڈالا منہ میں؟ یہ بھی نبی کا حکم ہے، فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے کہ اذان ہو گئی فوراً اس سے پہلے منہ میں ڈال کے بریک کرو، جلدی کرو بریک کرنے میں، ٹھیک ہے؟ کتنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ذلیل کرتے تھے، گلے میں ایک رسی ڈال کے یوں کھینچتے تھے، شیطان لے جا کے آگ کے ڈلے پھینکتا تھا نبی کے اوپر۔ یہ نماز کی آپ نے اتنی حفاظتی کی ہے، آپ کو معلوم ہے دندان شہید ہو گئے، آپ کو معلوم ہے بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا گیا، حمل گرا دیا گیا، کتنے ظلم کرے مگر قرآن کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑے، پڑھتے ہیں قرآن خوانی کے لیے، پڑھتے ہیں دکان کی اوپننگ کے لیے، پڑھتے ہیں شادی میں دلہن کو پیچھے سے یوں سامنے دینا، سامنے سے یوں پیچھے دینا، اللہ تعالیٰ ہمارے جنازوں کو بھی سامنے پیچھے کر دیں گے۔ کھیل کھیل رہے ہو قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ نماز کو میرے نبی نے قربانی دی ہے۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب جا کے لڑکے کہتی ہیں تم نے میرے باپ کے ساتھ ایسا کیا، یہ کر کے دیتا تو باپ کی تو لیتے کیا؟ پھر جاتے ہیں ابو سفیان کے پاس، جاتی ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا، کیا بہادرہ تھی، ہمیں یہ سے مارا، کہتے تو بھی ایک تھپڑ لگانا، میری خاتون جنت دینا، اس کو یہ ایک رسید کیے تھپڑ، بڑی کمزور تھی، بیک آؤٹ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کھانا بند کر دیے خاندان کو، سب چلے گئے، پتے نہیں، ایک چمڑا ملتا، چمڑے کو گرم کر کے پانی میں پتے لگا کے وہ چمڑے کا پانی پیتے تھے، وہ پیتے تھے، پتے کھاتے تھے، کوئی کھانا نہیں دیتا تھا۔ وہ اسلام کی اتنی حفاظتی کیے ہیں، اسلام اتنی آسانی سے ملا ہے، ہم روزے کیوں نہیں رہتے، ہم نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، ہم صدقات کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم راضی کیوں نہیں ہوتے اپنے رب کے فیصلوں سے؟ تیرا فیصلہ ہے کسی کی جدائی، تیرا فیصلہ ہے کسی کا ملاپ، تیرا فیصلہ ہے آزمانا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ میرے نبی نے ایک بات کہی ہے، ختم کروں اس بات پہ انشاءاللہ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، آج ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اگر دینا چاہتے ہو، آج محبت کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کے نعرے بلند کرنا چاہتے ہو، تو نمازوں کو وقت پہ جاؤ۔ شب معراج ایک رات کی نہیں ہوتی ہے، ساری زندگی کی معراج ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نماز لائے ہیں، صرف ایک رات کے لیے نہیں۔ فون آتے ہیں باجی آج رات جاگنا ہے، زندگی بھر کے لیے جاگنا ہے، زندگی بھر۔ سورہ مزمل میں کہہ دیے، مزمل میں کہہ دیے رات کو تھوڑا یا اس سے زیادہ، یا آدھی رات یا کم یا پوری رات، ایک ایک دن الگ الگ طریقے سے۔ ساری زندگی ہمیں تہجد ادا کرنا ہے، ساری زندگی رات کو قیام کرنا ہے، مگر صرف معراج کے لیے نہیں ہے۔ معراج ہے دیدار، آپ کو دیدار ملے گا، اللہ دیکھتا ہے اس بندے کو جب نماز میں کھڑتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے تو نظر ہٹا لیتا ہے، رب دیکھتے ہیں نماز میں۔ ہمیں کون دیکھتا ہے؟ ماں مر گئی، باپ مر گیا، کوئی سارے رشتہ دار غدار سب لوٹ رہے ہیں، جو ملا میرا، پیسہ ملا میرا، بھائی ملا میرا، شوہر ملا میرا، سب لوٹ رہے ہیں، سب لے لو، رب ملا کافی ہے۔ تو کیا بات ہے؟ پلیز گزارش کرتی ہوں آپ سب سے، نماز کو تبدیل نہیں کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنے کی کوشش کرو، روزہ ان کے طریقے پہ کرو، حج ان کے طریقے پہ کرو، ہر زندگی ان کے طریقے پہ کرو، تب جا کے ان کی جنت کے پڑوسی بنو گے، آب کوثر تب پلایا جائے گا، تب اللہ تعالیٰ کا دیدار صبح اور شام کرایا جائے گا۔ آخر دعوانا ہم ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، نشهد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔